رات کے اندھیرے میں ایک میزائل فضا چیرتا ہے، اسرائیل کی فضاؤں میں دھماکہ ہوتا ہے اور پھر تہران کی فضا میں آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں۔ یہ کوئی فلم نہیں، یہ ہے مشرق وسطیٰ کی وہ جنگ جس کا خوف دنیا برسوں سے دل میں چھپائے بیٹھی تھی۔ ویلکم ٹو زرفان ٹی وی۔ ایران اور اسرائیل کی دشمنی آج کی بات نہیں، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1979 کے اسلامی انقلاب سے، جب ایران نے خود کو فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف کھڑا کیا۔ ایران نے اسرائیل کو غاصب ریاست قرار دے دیا، جبکہ اسرائیل نے ایران کو بنیادی خطرہ سمجھ کر اس کے نیوکلیئر سائنسدانوں کو خفیہ طریقے سے قتل کروایا۔ نیوکلیئر تنصیبات پر سائبر حملے، معاشی پابندیاں اور خفیہ مشنز سب اسرائیلی پالیسی کا حصہ رہے۔ یہ دشمنی اب صرف بیانات یا پراکسی وارز تک محدود نہیں، اب میدان جنگ خود ان دونوں ممالک کی سرزمین بن چکی ہے۔ 13 جون 2025 اسرائیل نے ایران کی نیوکلیئر اور فوجی تنصیبات پر ایک بھرپور فضائی حملہ کیا۔ آپریشن رائزنگ لائن کے تحت نتانزا اور اصفہان کو نشانہ بنایا گیا۔ 78 ایرانی ہلاک، جن میں 20 اعلیٰ جرنیل اور 6 نیوکلیئر سائنسدان شامل تھے۔ جنرل حسین سلامی اور جنرل باقری جیسے اہم کمانڈر بھی زخمی ہوئے۔ اس کے جواب میں ایران نے اگلے ہی دن آپریشن ٹرو پرامیس 3 کے تحت 150 سے زائد بیلسٹک میزائل اور 100 سے زیادہ ڈرونز اسرائیل پر داغ دیے۔ یروشلم اور تل ابیب لرز اٹھے، 3 افراد ہلاک اور 170 سے زائد زخمی ہوئے۔ اگرچہ اسرائیل نے آئرن ڈوم سے کئی میزائل روکے، مگر سب کو نہیں۔ اسرائیل کا مقصد تو واضح ہے، ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو مکمل طور پر تباہ کرنا اور خطے میں اپنی فوجی بالادستی قائم کرنا۔ نتنیاہو کے بقول، ایران اگر ایٹم بم بنائے گا تو ہم اس سے پہلے ہی روک دیں گے۔ دوسری طرف ایران نے نئے میزائل ٹیکنالوجی متعارف کرائی ہے جو اینٹی ڈیفنس سسٹم کو دھوکہ دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ صرف جنگ نہیں، یہ ایک نیوکلیئر ڈیٹرنس کی جنگ ہے جس میں ہر فریق چاہتا ہے کہ دوسرا پیچھے ہٹے، مگر کوئی جھکنے کو تیار نہیں۔ امریکہ نے فوری طور پر اسرائیل کی حمایت کرتے ہوئے USS تھامس ہیڈنر کو بحیرہ روم میں بھیج دیا۔ روس اور چین نے ایران کے حق میں بیانات دیے۔ سعودی عرب، قطر اور UAE نے صرف تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ ہمیشہ کی طرف صرف اجلاس تک محدود رہا۔ اس صورتحال میں اگر عالمی منڈی کو دیکھا جائے تو اس میں تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہے، فضائی ٹریفک متاثر اور عالمی سٹاک مارکیٹس میں ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ یہ صرف ایران یا اسرائیل کی جنگ نہیں، یہ پورے مشرق وسطیٰ کی جنگ بننے جا رہی ہے۔ تجزیہ کار خبردار کر رہے ہیں، اگر حزب اللہ لبنان سے اسرائیل پر حملہ کرتا ہے اور اگر امریکہ براہ راست ایران کے خلاف کارروائی کرتا ہے یا روس اور چین میدان میں کود پڑتے ہیں تو یہ جنگ محدود نہیں رہے گی۔ ایک رپورٹ کے مطابق 3 ممکنات موجود ہے۔ 1، ایران پسپائی اختیار کرے۔ نمبر 2، اسرائیل نیوکلیئر سائٹس کو مکمل تباہ کرے۔ 3، یا یہ تصادم پورے خطے کو لپیٹ میں لے لے۔ یہی وہ نازک لمحہ ہے جہاں ایک چنگاری دنیا کو آگ میں بدل سکتی ہے۔ قرآن میں ہمیں صاف حکم ہے، اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد مانگے تو تم پر مدد فرض ہے۔ فلسطین، شام، لبنان اور اب ایران سب ایک ہی زنجیر کا حصہ ہے اور ہم صرف بیانات دے رہے ہیں۔ امت مسلمہ قیادت کے بحران میں ہے، کوئی عمر، صلاح الدین ایوبی یا محمد بن قاسم نظر نہیں آتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اے اللہ امت مسلمہ کو بیدار فرما، ہمیں علم، اتحاد اور قیادت عطا فرما اور ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔